تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج کا موضوع سماعت فرما لیں، معاشرتی برائیوں کا تدارک قرآن اور حدیث شریف کی روشنی میں۔ آپ کتاب دیتا ہوں ممتاز عالمدین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان اللہ شفیع صاحب کو کہ ہم مائی کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و زبان کو منور فرمائیں۔ جناب ممتاز عالمدین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان اللہ شفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ حجویریہ دربار حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، آج یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے معاشرتی برائیوں کا تدارک قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرہ کے اندر کتنی کثیر تعداد میں برائیاں پائی جا رہی ہیں، خرابیاں پائی جا رہی ہیں کہ ہمارا دین جس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے جو آیہ مبارکہ ابتدا میں تلاوت کی ہے برکت کے لیے، یہ سورہ بقرہ کی ایک آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت اس میں ایمان والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافۃ، تم جب مسلمان ہو گئے ہو تو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ، اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کرو، ایسے کام نہ کرو کہ شریعت جن کی اجازت نہیں دیتی،
ایسے کام نہ کرو کہ جن سے اللہ رب العزت وہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے نشانوں پر تم نہ چلو، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارہ میں ہے، اور سب ایمان والوں کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم جب مسلمان ہو گئے ہو تو مکمل طور پر اپنے اوپر اسلام نافذ کر لو۔ ہمارے اس دور کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہیں معاشرے میں، بے حیائی، بدکاری، فحاشی، ناجائز منافع حاصل کرنا، حرام خوری، کسی کا مال غصب کر لینا، چوری کر لینا، جھوٹ بولنا، اور یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے اندر خاص طور پہ ملاوٹ کر لینا، اسی طرح دھوکہ دینا، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، رشوت لینا، امانت کے اندر خیانت کرنا، ظلم اور زیادتی کرنا، شراب نوشی، یہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو برائیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ ایسی مانگنے کے لیے کھڑے ہو جانا، سوال کرنا، منگتا بن کے باوجود اس کے پاس اس کے پیسہ موجود ہے، دولت اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی سوالی بن کے مانگتے رہنا، قرض لینا ضرورت کے تحت اور پھر اس کو واپس نہ کرنا، یہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ سود کا کام کرنا، اور یہ مضمون بڑا طویل ہے جس کے اندر چند چیزوں کے بارے میں آج کی اس نشست میں باتیں کروں گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ایماندار بندہ اپنے ایماندار بھائی کو دھوکہ دے۔ یہ دھوکہ دینے سے منع کیا جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ میں، ہر مقام پہ دھوکہ دہی اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اور ایک عمومی اصول یہ دیا ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو اور نہ ہی نقصان اٹھاؤ، کسی سے نقصان اٹھاؤ بھی نہ، کسی کو نقصان دو بھی نہ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی جس کے ہاتھ سے بھی مسلمان سلامت رہیں، ان کو کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو، وہ ہے مسلمان۔ اور اگر تکلیف پہنچے کسی بھی اعتبار سے تو وہ سمجھے کہ میرے اسلام کے اندر کمی ہے اور میں برائے نام مسلمان ہوں۔ یہ دھوکہ دینے سے منع کیا گیا۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اس کو سمجھے ہی معمولی جاتا ہے، بلکہ جو دھوکہ دینے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر دھوکہ نہ دوں تو لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ تو اسے پتہ ہی نہیں دنیا میں چلنا کیسے ہے، یعنی اپنے آپ کو تیز اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دھوکہ دینا میرے لیے ضروری ہے۔ حدیث پاک ہے
سنن ابی داود کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی خرید و فروخت سے منع کیا کہ جس میں دھوکہ ہوتا ہے، اور ایک خاص طور پہ حدیث پاک میں ہے کہ بیع غرر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور بیع الغرر کیا ہے؟ دھوکے والی بیع، جس کے اندر دھوکہ ہو اور بعد میں وہ پچھتانے لگ جائے کہ جس کے ساتھ وہ معاملہ ہوا ہے۔ اور ایسے ہی ایک حدیث پاک کے اندر الفاظ آتی ہیں لا تناجشوا، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نجش کی بیع نہ کرو۔ وہ نجش کیا ہوتا ہے؟ نجش کا معنی یہ ہے دھوکہ دینا، اور نجش اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی شے کی بے جا تعریف کرنا، کہ اس شے کے اندر وہ خوبیاں ہیں نہیں، لیکن بیان کرنا بڑھا چڑھا کر، ظاہر ہے اس سے دھوکہ ہوگا۔ سننے والا سمجھے گا کہ اتنی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، تو پھر وہ بندہ اس شے کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے گا۔ جب وہ چیز لے لے گا تو اسے نقصان ہوگا۔ اور یہ بات فقہی اعتبار سے نجش کس کو کہتے ہیں؟ یا تو کسی شے کی اس غرض کے ساتھ تعریف کرنا کہ اس کو بیچنا ہے، میں نے بیچنے کی غرض سے کسی شے کی تعریف کرنا، اور تعریف بھی بہت زیادہ کرنا، اتنی تعریف کرنا کہ تعریف سننے والا وہ یہ سمجھے کہ یہ بندہ اس شے کی جو اتنی زیادہ تعریف کر رہا ہے، واقعی یہ شے بڑی اہم ہے، اور یہ شے اس کا میرے پاس ہونا بڑا ضروری ہے، اور وہ بندہ تعریف سن کر مجبور ہو جائے اس شے کو لینے پر۔ اور یا اس کو بھی نجش کہتے ہیں کہ کسی کی قیمت بہت زیادہ لکھ دینا، بتا دینا، وہ شے اتنے کی ہے نہیں، ایک نئی چیز ہے مارکیٹ میں آئی، اور اب اگر کہیں کہ وہ عام قیمت جتنی اس شے کی ہے قیمت اگر وہ بتائی جائے تو عام لوگ کہیں گے یہ معمولی قیمت کی شے ہے، اتنی اہمیت نہیں دیں گے۔ تو اس شے کو بیچنے کے لیے اور مشہور کرنے کے لیے، لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچانے کے لیے اس کی قیمت بہت زیادہ وہ بتا دی جائے۔ وہ چیز تو ہو 100 روپے کی، کہا جائے یہ 5000 روپے کی ہے۔ اب سننے والا سادہ آدمی جو ہے، دیہاتی آدمی خاص طور پہ، وہ ایک چیز کے بارے سنے گا کہ اس کی اتنی قیمت، تو وہ مغالطہ کھا جائے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ شے واقعی جو اتنی قیمتی ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو لینا چاہیے، تو وہ دھوکے میں آ جائے گا، اور وہ بندہ خرید لے گا۔ خریدنے کے بعد وہ شے تو ہے 100 روپے کی، اس نے 5000 روپے دے دیے، تو یہ اس کو دھوکہ لگ گیا۔ نجش اس دھوکے والی بیع سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت وائل بن اسقع ان سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من باع عیبا، جو شخص کسی ایسی شے کو بیچے کہ جس میں عیب ہے، عیب والی شے کو فروخت کرے، اسے پتہ ہے کہ اس میں یہ عیب ہے، جانتا ہے، لیکن ظاہر نہ کرے، اس کو چھپائے رکھے، اور عیب دار شے کو فروخت کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لم یبین ہو، اسے بیان نہ کرے عیب کو، عیب والی شے کو فروخت کرے، اور فروخت کرنے والا جس کو علم ہے کہ اس میں یہ عیب ہے وہ بتائے نہ، بغیر بتائے اس شے کو بیچ دے، وہ تو بیچ دے گا، پیسہ اس کو مل جائے گا، دولت اس کے ہاتھ میں آ جائے گی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ لم یزل فی مقت اللہ، وہ بندہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا، اس بندے پر اللہ ناراض رہے گا۔ لم یزل فی مقت اللہ ولم تزل الملائکۃ تلعنہ، اور فرشتے وہ اس بندے پر لعنت بھیجتے رہیں گے، اس بندے پر لعنت فرشتے بھیجتے رہیں گے، بجائے اس کے کہ وہ بندہ دعائیں لے۔ وہ بندہ دعائیں لینے کی بجائے جب اس پر لعنت برسے گی اور اللہ رب العزت بھی ناراض ہوگا، تو وہ جو اس نے کچھ پیسے لے لیے عیب دار شے فروخت کر کے، تو اس میں برکت کیا ہوگی؟ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو اس شے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دور کے اندر ہمارے معاشرہ میں کوئی بندہ جس کو پتہ ہے، جانتا ہے وہ بندہ کہ اس شے میں یہ عیب ہے، وہ بتائے گا نہیں، بلکہ اس پر پردہ ڈالے گا، کوشش کرے گا اس انداز میں اس شے کو چھپائے گا کہ اسے پتہ نہ چلے۔ اگر پتہ چل گیا تو یہ لے گا نہیں، تو وہ اس کو چھپا کر دے گا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں ہم کئی دفعہ پھل والے کے پاس جاتے ہیں، سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں، اور کئی چیزیں لیتے ہیں، تو اس کے اندر دو حصے الگ الگ بنائے ہوتے ہیں۔ جو بالکل گھٹیا قسم کی چیز ہے، خراب چیزیں ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ الگ انہوں نے رکھا ہوتا ہے حساب کے ساتھ، اور اوپر ظاہری طور پر اچھی اچھی چیزیں وہ رکھی ہوں گی۔ دور سے دیکھے گا بندہ تو کہے گا یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ اب جب وہ دینے لگے گا تو اس کے اندر ملاوٹ کر دے گا، کچھ چیزیں اوپر سے اٹھائے گا، کچھ نیچے سے اٹھا لے گا، اور زبردستی اس میں جلدی جلدی ڈالے گا، اور اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کی نظر نہ پڑے اس شے کے اوپر جو عیب والی ہے، جو خراب ہے، اور اس کو اس طرح بیچنے کی کوشش کرے گا۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے اس فعل پر نادم ہو، شرمسار ہو کہ اس نے یہ کیا کمینگی کی کہ دیندار ہو کر، مسلمان ہو کر ایک مسلمان سے یہ دھوکہ کر رہا ہے، جب اسی بیچنے والے کو وہ خریدنے والا وہ یہ کہہ دے، نظر پڑ جائے کسی ایک شے کے اوپر کہ یہ خراب ہے، اس کو بدل، تو وہ بجائے اس کے کہ اس کو بدل دے، وہ الٹا لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں، یہ ایسی شے ملے گی، یہ چھانٹی چیز کر کے تجھے نہیں ملے گی۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے ہی ہم لوگوں کو بتا دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ لوگ جو ہے اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو پتہ ہے کہ اس شے میں یہ عیب ہے اور اس کو پھر چھپائے، بیان نہ کرے، بتائے نہ، آگے بیچ دے، تو اللہ رب العزت بھی ناراض ہوتا ہے اور فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور فقہائے کرام نے تو یہاں پہ یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے خیار عیب کا، خیار عیب۔ اور وہ خیار عیب کیا ہوتا ہے کہ میں نے ایک چیز بیچ دی اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس شے کے اندر یہ عیب ہے۔ وہ پہلی بات تو بہت بڑی ہے نا، جسارت، کہ بندے کو پتہ بھی ہے یہ شے اس میں یہ عیب ہے، پتہ ہے، اور پھر بتاتا نہیں بیچنے والے کو، اور چھپا کے اس شے کو بیچ دیتے ہیں۔ اب شریعت کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ ہماری فقہ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، اس کو بیچنے والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو شے میں نے یہ خریدی تھی اور آگے اس کو میں بیچ رہا ہوں، اس کے اندر کوئی عیب ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اور وہ
آگے فروخت کر دے، بیچ دے، خریدنے والا خرید لے کر چلا بھی جائے، پیسے بھی اس نے دے دیے، آپس میں ثمن طے ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، اس نے پیسے دے دیے، اس نے وہ شے اس کے حوالے کر دی اور وہ چیز اٹھا کر گھر لے گیا۔ جب جا کے دیکھا، اسی دن دیکھا یا دوسرے دن یا تیسرے دن، اس میں 3 دن کی قید بھی نہیں، اگر ہفتے کے بعد بھی دیکھا، مہینے کے بعد بھی دیکھا، اور اسے وہ چیز کو استعمال کرتے ہوئے پتہ چل گیا کہ یہ شے جو میں نے فلاں بندے سے فلاں جگہ سے خریدی تھی، اس شے کے اندر یہ خریدنے سے پہلے کا ایک عیب ہے، خریدنے سے پہلے کا ایک عیب ہے، اسے پتہ چلا مہینے کے بعد، تو اب اس کو یہ اجازت ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، اختیار دیتی ہے کہ وہ بندہ جائے اس دکان پہ، مارکیٹ میں، اس بندے کے پاس جائے اور جا کر بتائے کہ یہ شے میں نے تجھ سے لی تھی فلاں تاریخ کو، فلاں وقت، ظاہر ہے کوئی نشانی علامت تو ہوگی یا گواہ ہوگا، اور جا کے بتائے یہ شے جو میں نے تجھ سے خریدی تھی، یہ خریدنے سے پہلے کا عیب اس کے اندر یہ ہے، اور میں نے آج مجھے پتہ چلا ہے، تو وہ خریدنے والا اس شے کو واپس کر دے، اور جس نے وہ شے بیچی تھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شے کو واپس لے، اور جتنی قیمت اس نے لی تھی، وصول کی تھی، وہ ساری قیمت اس کو واپس کرے۔ ہمارے ہاں یہاں پہ کیا ہوتا ہے معاشرے میں، اول تو واپس لیتا کوئی نہیں، کہتے ہیں جی وہ بس ٹھیک ہے میں نے بیچ دی تھی، بلکہ بعض تو ایسے ہیں کہ اسی دن بھی اگر آپ واپس لے کے جائیں گے، بتائیں گے یہ اس میں عیب ہے، وہ کہے گا تو نے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، لے جا، واپس نہیں لیتے وہ۔ اور اب بعض اگر لے بھی لیں تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی ایک برائی ہے، یہ 1 پیسہ 2 پیسے 5 روپے 10 روپے یہ بظاہر معمولی سی چیز ہے، لیکن جو ناجائز ناحق کسی کا مال آپ اپنے پاس رکھ لیں گے، اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ تو شریعت کیا اجازت دیتی ہے، جتنے پیسے اس نے لیے تھے اتنے ہی پیسے واپس کر دے، اور جو شے اس نے اس کو دی تھی وہ شے اسی طرح یہ واپس لے لے۔ اچھا یہ اس صورت میں ہے، مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر خریدنے کے بعد وہ چیز لے گیا، 2-4 دن کے بعد اگر اس نے اس کو استعمال کیا، اور استعمال کرنے کی بنا پر کوئی عیب اور بھی پیدا اگر ہو گیا، تو پھر واپس نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ اس صورت میں واپسی ہے کہ اگر وہی عیب بس ہو کہ جب خریدا تھا شے کو تو اس وقت وہ عیب تھا، تو یہ کون شریعت ہماری ہم کو اختیار دیتی ہے، اس اختیار کو کہتے ہیں خیار عیب۔ اسی طرح ایک خیار شرط بھی ہے، اور خیار شرط کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہماری فقہ کے اندر مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بیچنے والا کوئی شے بیچ رہا ہے تو وہ بیچنے والا بھی شرط لگا سکتا ہے اور خریدنے والا بھی شرط لگا سکتا ہے۔ کیا شرط؟ کہ میں یہ تجھ سے خرید تو رہا ہوں، اتنے کی یہ شے میں خرید رہا ہوں، لیکن اگر یہ شے مجھے پسند نہ آئی تو میں تجھے واپس کر دوں گا، اگر یہ شے مجھے پسند نہ آئی تو واپس کر دوں گا، اس میں عیب نہ بھی ہو، وہ شے کو دیکھ کر بھی اگر چلے جائے، لیکن وہ یہ بات کر لے خریدتے وقت کہ یہ میں تجھ سے اتنے کی شے خرید رہا ہوں لیکن اس شرط پر کہ مجھے اختیار ہے، تو وہ بندہ 3 دن تک اس کو اختیار ہے۔ خیار عیب میں دنوں کی قید نہیں، وہ اسی دن عیب نظر آ جائے، 5 دن بعد عیب نظر آئے، مہینے بعد نظر آ جائے، پتہ چل جائے یہ عیب ہے، تو اسی وقت ہی وہ جا کر واپس کر دے۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے خیار شرط، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بندہ 3 دن تک اختیار ہوتا ہے اس کو، اگر وہ چاہے تو واپس کر سکتے ہیں، اور جس نے اس کو فروخت کی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں واپس نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے شے کو بیچا تھا
اسی وقت یہ شرط لگا دی گئی تھی کہ اختیار ہے، میں چاہوں تو واپس کر دوں، تو شریعت نے یہ 3 دن کا اختیار دیا ہے۔ ایسے ہی بیچنے والا بھی شرط لگا سکتا ہے۔ بیچنے والا کیسے؟ کہ کوئی کہتا ہے یہ شے میرے پاس جو پڑی ہے میں نے تجھے اتنے کی بیچی، لیکن اس شرط پر کہ مجھے اختیار ہے، میں چاہوں تو واپس بھی لے سکتا ہوں۔ اب وہ بھی 3 دن اس کو اختیار ہے۔ 3 دن کے اندر اگر دوسرے دن تیسرے دن وہ چاہے تو پیغام بھیج دے، کہے کہ وہ شے جو میں نے تجھے بیچی تھی وہ مجھے واپس کر دے، اور جتنے پیسے اس نے لیے تھے اتنے ہی پیسے اس کو یہ واپس کر دے۔ یہ 3 دن کی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اگر 3 دن سے زیادہ دن گزر جائیں تو پھر اس کے بعد نہ بیچنے والا واپس لے سکتا ہے، نہ خریدنے والا اس کو واپس دے سکتا ہے۔ ہاں، یہ اس اختیار کی وجہ سے واپس نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ وہ یہ ہوتا ہے کہ باہمی رضامندی کے ساتھ اگر بیع کو ختم کر دیا جائے تو وہ سال کے بعد بھی واپس کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں کی رضامندی اگر بن جائے تو وہاں لازمی نہیں ہے، مجبور نہیں کیا جائے گا کہ ایسے کرو۔ بیچنے والا بھی رضامند ہے اور خریدنے والا بھی، اور وہ دونوں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جو بیع کی تھی نا 1 سال پہلے، اب اس بیع کو ہم ختم کرتے ہیں، تو جتنے کی شے اس نے بیچی تھی اتنے کی شے یہ واپس لے لے۔ تو اس کی بھی شریعت کے اندر اجازت دی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے ہدایہ شریف کے اندر، وہ روایت موجود ہے کہ حضرت حبان بن منقذ انصاری صحابی تھے، اور وہ ہر ایک جیسا نہیں ہوتا، وہ ذرا ذہنی طور پر ایسے تھے کہ جب بھی کوئی چیز خریدتے تھے نا، سودا کرتے تھے، تو انہیں گھاٹا ہو جاتا تھا، اور بیچنے والے بھی ظاہر ہے اسی حساب سے بیچ دیتے تھے۔ تو وہ بات سن کر جیسے بھی ہوتی وہ شے لے کر چلے جاتے، بعد میں پتہ چلتا، دیکھنے والے اسے کہتے، ان کو کہتے کہ یہ جو آپ نے سودا کیا ہے نا، اس میں آپ کو اتنا گھاٹا ہو گیا ہے، آپ کو اتنا نقصان ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے یہ فرمایا کہ تو ایسے کیا کر کہ جب بھی تو سودا کرے تو ساتھ یہ کہہ لیا کر لی خلابتا لا خلابتا، کہ لی خیار، کہ مجھے اختیار ہے، دھوکہ نہیں ہے میرے ساتھ، مجھے اختیار ہے۔ کتنا اختیار؟ 3 دن کا۔ یہ جو 3 دن کی شرط لگائی جاتی ہے وہ اس حدیث پاک سے اس کا استدلال کرتے ہیں کہ نبی پاک نے خود فرمایا کہ تو یہ کہہ دیا کر کہ 3 دن بھی مجھے اختیار ہے، اور اس کے بعد وہ صحابی کوئی بھی چیز لیتے تھے ایسے کہہ کے وہ لے لیتے تھے، بعد میں ساتھیوں سے مشورہ کرتے، اگر وہ صحیح نہ ہوتی تو واپس جا کے کہتے میرے پاس اختیار تھا، یہ چیز واپس لے لے۔ تو یہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں ان کا یا تو پتہ نہیں، اور یا پھر جان بوجھ کر جو ہے نا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں، جس کے ساتھ ہماری صحت کا دار و مدار اس پہ، اگر ہم خراب چیز کھائیں گے تو اس سے بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوگا۔ اور ایک ایماندار آدمی، مسلمان بندے کو ہی، اپنے بھائی کو، جس کو بھائی کہا گیا ہے، اپنے بھائی مسلمان کو اگر وہ خراب شے دے رہے، وہ کھانے کی ہے شے، پینے کی شے ہے، اور اس کے اندر اگر ملاوٹ کر دے تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نقصان کس کا کر رہا ہے؟ اپنے بھائی کا نقصان کر رہا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا۔ جیسے قتل کرنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے ہی بندے کو بیمار کر دینا، یا ایسی شے دینا، یا سبب بن جانا کسی کی بیماری کا، تو یہ بھی تو بہت بڑا جرم ہے۔ یہ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ملاوٹیں ہوتی ہیں، اور اس کے طریقے بھی بڑے عجیب آج کل اس دور کے اندر بن چکے ہیں۔ دودھ ہے، اس کے اندر زیادہ اس کو کیسے کر لیتے ہیں، بنا کیسے لیتے ہیں، ہر ایک نے الگ الگ طریقہ اپنایا ہوا ہے، دھوکہ دیتے ہیں،
خریدنے والا وہ تو مجبور ہے، اس نے تو ضرورت کے تحت جا کے چیز لینی ہے۔ یہ ساری ذمہ داری فروخت کرنے والے پر ہے۔ وہ تو جانتا ہے نا، صرف جانتا نہیں، وہ تو اپنے ہاتھوں سے ساری ملاوٹ کر رہا ہے، سارا کام کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے تو رب بھی تو جانتا ہے کہ اس بندے نے کیا حرکت کی ہے۔ اللہ رب العزت بھی دیکھ رہا ہے، اسے خوف خدا نہیں۔ کہتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، وہ کیسے اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ ہے، وہ کیسا مسلمان ہے کہ اللہ رب العزت کا اسے ڈر ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، جانتا ہے یہ بندہ یہ حرکت کر رہا ہے، اور ایک دن کا یہ کام ہی نہیں، روزانہ کا معمول، دن رات وہ اسی خیال میں ہوتا ہے آج میں نے یہ فراڈ کرنا ہے، آج میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اس کے اندر ملاوٹ کی جاتی ہے۔ اور یہ روزمرہ کی ہماری جو ضرورت کی چیزیں ہیں، آٹا ہو گیا، دالیں ہو گئیں، گوشت ہو گیا، یہ ہر طرح کی چیز ہمیں جتنی بھی یہ چیزیں ہیں نا نظر آتی، ہر شے ہی اس میں ملاوٹ نظر آتی ہے، کوئی اصل شے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ بلکہ آپ اگر غور کریں تو جو دوائیاں ہم لیتے ہیں، کہ جو بیمار بندہ دوائی لے کر ٹھیک ہونے کے لیے دوائی لیتا ہے کہ میں دوائی لوں گا تو میں بیمار ہوں، ٹھیک ہو جاؤں، وہ دوائیاں بھی 2 نمبر کی ہیں، اس کے اندر بھی وہ عجیب چیزیں وہ ڈال دی جاتی ہیں، بجائے فائدہ کرنے کے وہ اور نقصان کر جاتی ہیں، اور نقصان کرتی ہیں۔ تو یہ دوائیاں، یہ بھی وہ بندہ جو ہے پرواہ نہیں کرتا کہ میں یہ کیسی بنا رہا ہوں، لوگ لیں گے اس کو استعمال کریں گے، بجائے وہ تندرست ہونے کے مزید بیمار ہوں گے۔ یہ شربت آپ دیکھتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ملا لیتے ہیں، ہر طرح کی ایسی شے اس میں ملاوٹ، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ رب العزت کے غضب کو وہ دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں پہ خوش نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ جو ملاوٹ کرنے والا ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کے ہاں میں بڑا مقرب ہوں، اللہ پاک میرے اوپر بڑا خوش ہے۔ وہ خوش نہیں ہے، وہ ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ اس لیے کہ یہ جو حرکت کر رہا ہے، اتنے بندوں کو ملاوٹ والی چیزیں دے رہا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر ناراض ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک دفعہ گزر ہوا، غلے کا ایک ڈھیر تھا، آپ اس کے پاس سے گزرے، فروخت کرنے کے لیے وہ ڈھیر تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا مبارک ہاتھ جو ہے اس کے اندر ڈالا، اور پھر جب اندر ڈالا تو اندر سے باہر جب غلہ نکالا تو آپ کی انگلیاں مبارک وہ تار ہوئیں، اور وہ اندر وہ گیلا غلہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا غلے والے سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اوپر سے تو ٹھیک لگ رہی ہے، یہ اندر کیا ہے، یہ پانی لگ رہا ہے، یہ غلہ گیلا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ حضور بات یہ ہے کہ بارش ہوئی تھی اور غلہ جو ہے بھیگ گیا تھا، تو اس وجہ سے ایسے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تجھے پتہ ہے کہ ایسے ہوا تھا، یہ غلہ جو ہے یہ بارش کی وجہ سے، پانی لگنے کی وجہ سے یہ گیلا ہو گیا ہے، تیرے علم میں ہے؟ تو عرض کیا حضور ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرے علم میں ہے تو پھر تو نے اس کے اوپر جو یہ غلہ اوپر کیا ہوا ہے وہ تو بالکل خشک ہے، تو یہ تو نے خود ایسے کیا ہے؟ تو عرض کیا حضور میں نے خود ہی ایسے کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ اتنا ناراض ہوئے کہ آپ فرمانے لگے کہ من غش فلیس منا، کہ جو ہم سے دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی شفاعت سے ہماری بخشش ہونی ہے، جن کی شفاعت سے ہم نے جنت میں جانا ہے، وہ ناراض ہو رہے ہیں، تو ہم کون سا کام کر رہے ہیں، کس برائی کے اندر ہم مبتلا ہیں؟
اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں پھر منع بھی نہیں کرتے۔ ایک عام طریقہ یہ ہے چلو یار جیسے بھی ہے وہ کام کر رہے کرنے دیں، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ہم خود لینے والے بھی اسے نہیں منع کرتے اور وہ اپنے کام کیے جا رہے ہیں۔ خیار رویت بھی ایک ہوتا ہے، اور وہ خیار رویت کیا ہے کہ ایک شے کو بندے نے خریدا، مطلب وہ ڈبے کے اندر بند ہے، اب وہ چیز لے کے چلا گیا، گھر جا کے جب اس کو کھولا تو دیکھنے میں وہ خوبصورت نہیں تھی، وہ پسند نہیں آئی، تو شریعت اس میں بھی اجازت دیتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خیار رویت، کہ دیکھنے کا اختیار، کہ جب شے کو دیکھا جائے تو اس وقت اختیار مل جاتا ہے۔ بے شک اس نے پیسے دے دیے تھے اور اس سے شے لے لی تھی اور اٹھا کر وہ لے بھی گیا تھا، لیکن اب جب اس کو شے کو دیکھا اور وہ شے پسند نہیں آئی تو وہ بندہ واپس جا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز جو میں نے آپ سے اتنے کی خریدی تھی یہ شے مجھے پسند نہیں، یہ پسند نہیں ہے۔ تو خیار رویت ہے، وہ بندہ واپس کر سکتا ہے، اور جس سے وہ شے خریدی تھی وہ بندہ اس کو پیسے واپس کر دے۔ تو ہماری شریعت وہ یہ بھی اختیار دیتی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے دارقطنی کی، سنن دارقطنی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشتری شیئا لم یرہ، کہ جس نے ایسی شے کو خریدا جس کو دیکھا نہیں تھا، فہو بالخیار، تو وہ اختیار کے ساتھ ہے، اذا رآہ، جس وقت وہ شے کو دیکھے گا اس وقت اس کو اختیار مل جائے گا۔ اس میں بھی 3 دن کی قید نہیں ہے، 3 دن کی قید نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی فرق ہے کہ یہ جو خیار عیب ہوتا ہے یا خیار رویت ہوتا ہے، اس میں 3 دن کی قید تو نہیں، لیکن اگر پہلے دن ہی اسے عیب کا پتہ چل جائے تو وہ پہلے دن ہی واپس کرے۔ اسی طرح پہلے دن اس شے کو اگر دیکھ لیا تھا تو پہلے دن ہی واپس کرے۔ اسی طرح اگر 5ویں دن دیکھا تھا تو 5ویں دن واپس کر دے۔ ایسے ہی 5ویں دن عیب ظاہر ہوا تھا تو 5ویں دن واپس کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن اس نے شے کو دیکھ لیا تھا پھر اس کے بعد اپنے پاس ہی رکھا شے کو، پھر دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن جا کے کہا کہ اچھا یہ واپس کر لیں، میں نے دیکھا تھا مجھے پسند نہیں ہے۔ ایسے جائز نہیں۔ خیار عیب میں بھی یہ ہے کہ شے کو دیکھا اور عیب کا پتہ چل گیا تو واپس کر سکتے ہیں، وہ 1 ہفتے کے بعد بھی عیب کا پتہ چل جائے پھر بھی واپس کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہفتے کے بعد دیکھ لیا، پتہ چل گیا کہ یہ عیب ہے، اس کے بعد 2 دن 3 دن ٹھہر گیا پھر جا کے کہے کہ اس میں یہ عیب تھا لہذا واپس کر، تو ایسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ جب وہ ادھر یہ ہے کہ وہ واپس کر سکتا ہے، وہ واپس لے، تو جو لے کر گیا ہے اس کے لیے بھی ہے کہ جب وہ عیب ظاہر ہوا ہے اسی وقت ہی وہ واپس جائے، اور جب اس شے کو دیکھا ہے اور وہ شے پسند نہیں آئی اسی وقت ہی وہ واپس جا کر اس کو دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایسی شے کو خریدا کہ جس کو پہلے دیکھا نہیں تھا، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب اس شے کو وہ دیکھے، جب دیکھے، یہ نہیں فرمایا اسی دن دیکھے یا تیسرے دن دیکھے یا 5ویں دن دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اس کو دیکھے تو وہ اختیار کے ساتھ ہے، ان شاء اخذہ و ان شاء ترکہ، اگر وہ چاہے تو اسی طرح اپنے پاس رکھ لے اور اگر چاہے تو واپس کر دے، چھوڑ دے اس کو۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ پسند نہ آئے تو یہ نہیں کر سکتا کہ جائے اس کو جا کے کہے جس سے خریدا تھا کہ وہ شے مجھے پسند نہیں آئی، میں نے تجھ سے 100 کی خریدی تھی، اب 50 روپے مجھے واپس کر۔ ایسے نہیں کر سکتا۔ اگر یا تو واپس کر دے اور 100 روپے اپنے لے لے، اور یا یہ کہ وہ ساری چیز جو کہہ رہا ہے پسند نہیں ہے وہ ساری چیز وہ واپس کر دے، اور اگر وہ واپس نہیں کرنا چاہتا تو اس شے کو اپنے پاس رکھے
تو وہ 100 روپے جو دے دیے تھے اب بس وہ دے دیے ہیں، اس میں سے وہ لے نہیں سکتا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اور پھر ایسے ہی دھوکہ دینے کے لیے اور دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ اور بھی ہے، اور ہمارے معاشرے میں وہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے ناپ تول کے اندر کمی۔ ناپ تول میں کمی، کوئی چیز ناپ کے دینی ہے یا تول کے دینی ہے، اس کے اندر جتنی وہ چیز خرید رہا ہے اتنی نہ دینا، اس سے کم دینا، پیسے زیادہ کے لینا، چیز کم دینا۔ یہ جو تھوڑا سا بھی زیادہ لے رہا ہے نا، چیز کم دے رہا ہے، یہ اس کے لیے لینا حرام ہے۔ اور وہ جو تھوڑا سا لے رہا ہے حرام، اس کی وجہ سے وہ جو حلال تھا وہ بھی حرام ہو گیا، ملاوٹ ہو گئی نا۔ جیسے وہ ادھر اس نے کام کر دکھایا، اب اس کے مال کے اندر بھی مکس ہو گیا معاملہ۔ تو اس لیے اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ دینے والا چیز کو وہ کم کرنے کی بجائے کچھ اوپر ہی دے دے، سمجھے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تحفہ دے رہا ہوں۔ ایک مسلمان بندہ ہے، مسلمان بھائی ہے وہ، تو اس کی تھوڑی سی امداد بھی ہو جائے گی۔ اس کو ضرورت ہے نا، وہ خریدنے آیا ہے، تو جب وہ ضرورت مند آیا ہے اس کے پاس، اس کو پیسے بھی دے رہا ہے، اس کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، یہ اپنے بال بچوں کے لیے پیسہ لے کے جائے گا، تو وہ ایک ذریعہ بنے، وہ چیز لے کے جا رہا ہے خرید کے اس کے پاس سے، تو تھوڑا سا اگر تھوڑا سا اوپر یہ دے دے گا، اس کو گفٹ دے دے گا، تو پھر وہ بھی خوش ہوگا، اس میں برکت ہوگی۔ اور اگر یہ کم دے گا تو وہ بندہ کہے گا، لینے والا 2 دفعہ جائے گا، 4 دفعہ جائے گا، بالآخر وہ کہے گا یار یہ بندہ تو شے کم دیتا ہے، اس کو چھوڑ کر وہ کہیں اور جانے کی وہ تلاش میں ہوگا کہ ایسی جگہ جاؤں کہ جہاں پہ چیز مجھے پوری ملے۔ تو اپنا اس میں نقصان ہے۔ تو برکت اسی میں ہے کہ چیز جو ہے ناپ تول کے اندر کمی نہ کی جائے، چیز کو پورا پورا دے دیا جائے۔ اور اسلام کے اندر اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ مطففین میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، 30ویں پارہ میں ہے کہ وہ جو کم دینے والے ہیں، تولنے والے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، عذاب ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا إِلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ جب وہ ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے تو لیتے وقت تو وہ پورا پورا لیتے ہیں، جب خود لیتے ہیں تو کہتے ہیں پورا دو اور پورا لے کے آتے ہیں، اور جب اسی شے کو جو پورا پورا تول کے لے کے آ رہے ہیں، جب اسی شے کو آگے بیچتے ہیں تو پھر پورا نہیں دیتے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر کیا کرتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب وہ ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو وہ کمی کر دیتے ہیں، پورا تول کے نہیں دیتے، پورا ناپ کے نہیں دیتے، کمی کر کے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ یہ گمان نہیں کرتے کہ ان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن؟ ان کو قیامت کا ڈر نہیں ہے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، کس دن اٹھایا جائے گا؟ وہ دن بہت ہی بڑا ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن رب کے حضور رب العالمین کی بارگاہ میں اسے کھڑا ہونا ہوگا، پیشی ہوگی اس کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے حضور قیامت کے دن کھڑا ہونے سے یہ ڈرتا نہیں ہے، اسے ذرا خوف نہیں۔ تو دیکھو اللہ پاک کس انداز میں بندوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ تو جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ گویا کہ بھول چکے ہیں اس بات کو کہ ہم نے مرنا بھی ہے، وہ بھول گئے اس بات کو کہ ہم مسلمان ہیں، وہ بھول گئے اس بات کو کہ کل قیامت کے دن
قبروں سے ہم نے اٹھنا ہے، اور وہ بھول گئے قیامت کے دن کو کہ ہم نے رب کے حضور پیش ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پہ قرآن مجید میں یہ ناپ تول کی کمی کے حوالے سے باتیں کی، اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے فرمایا، ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا اوفوا الکیل اذا کلتم، کہ جب تم کسی شے کو ناپو تو پھر ناپتے وقت تم ناپنے کو پورا کرو، پورا ناپو، کمی نہ کرو۔ اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور درست ترازو کے ساتھ تم تولو۔ جب کسی شے کا وزن کرنا ہو، تولنا ہو، تو اس میں ترازو جو ہے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے، صحیح ترازو رکھو اور اس کو صحیح طریقے سے تولو۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ خطاب کیا اور حکم دیا، اور قرآن پاک میں کئی صورتوں کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کئی برائیاں پائی جاتی تھیں، اور ان برائیوں میں سے کئی برائیوں میں سے بری خصلتوں میں سے ایک خصلت ان کی یہ بھی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ایک خصلت ان کی بری یہ بھی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العزت ذکر فرماتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اے میری قوم تم پورا ناپا کرو اور کم نہ دیا کرو، ولا تکونوا من المخسرین، کم دینے والوں میں سے نہ بنو، ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جب تول کر دو تو صحیح اور درست ترازو کے ساتھ تول کر دو، وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں تم گھٹ اور کم نہ دیا کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں تم فساد نہ پھیلاؤ۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ بری عادتیں چھوڑ دو، یہ وہ عادتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا تو وہ قوم پھر بھی باز نہ آئی، جیسے ہم لوگ باز نہیں آ رہے تو وہ بھی باز نہ آئی۔ جب وہ قوم باز نہ آئی تو اللہ رب العزت نے اس قوم پہ اپنا عذاب نازل کیا، وہ قوم عذاب کے اندر گرفتار ہو گئی۔ تو اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنی بری حرکت ہے اور کتنا برا کام ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحاب المکیال والمیزان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناپ تول کرنے والوں سے ایک دن فرمایا، جو یہ ناپ کر دیتے ہیں، جو تول کر دیتے ہیں، ان سے نبی پاک نے یہ ارشاد فرمایا، نبی پاک نے فرمایا کہ انکم قد ولیتم امرین، کہ اے ناپنے والوں، اے تولنے والوں، تمہیں دو ایسی چیزوں کا والی بنا دیا گیا، تمہارے سپرد دو ایسی چیزیں کی گئی ہیں، یعنی ناپنا اور تولنا، یہ دو ایسی چیزیں تمہارے حوالے کی گئی ہیں، اور تمہاری یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ یہ کام تم کر رہے ہو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہلاکت فیہ الامم السابقۃ من قبلکم، تم سے پہلی امتیں جو ہیں اس کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھیں کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھیں، تو قومیں ہلاک ہو گئی تھیں، اور یہ تم کام کر رہے ہو تو ذرا خیال سے یہ تولنا، خیال سے ناپنا، اس میں کمی نہ ہو، ناپ تول کے اندر کمی نہ ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خصوصی طور پہ فرمایا۔
اور پھر ایک عادت اور بھی ہے چیز کو بیچنے کے لیے ہمارے ہاں، وہ یہ ہے کہ جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ ویسے جھوٹ ہر معاملے میں ہم بول جاتے ہیں، لیکن خاص طور پہ شے کو بیچنا ہو نا تو اس میں جھوٹ بولتے ہیں، اور ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہ چیز ظاہر ہے کہ آپ 80 روپے کے حساب سے بیچ رہے ہیں کلو، تو آپ ایسے ہی کہہ دیں گے، آپ کہیں گے یہ مجھے جو ہے نا یہ 80 روپے کی پڑی ہے تو چلو 80 کی آپ لے لیں، یہ احسان الگ جتائیں گے اور ساتھ جھوٹ بھی بولیں گے، کہیں گے مجھے 80 کی پڑی، یا ایسے ہی کہہ دیں گے کہ ایک وہ فلاں آیا تھا مجھ سے لینے کے لیے لیکن میں نے اس کو نہیں دی، چلو یار تو آیا ہے وہ 80 کی کہہ رہا تھا میں نے اس کو نہیں دی تجھے دے دیتا ہوں، یہ بات بھی غلط ہے، جھوٹ ہے۔ تو یہ جھوٹ بولنے کی عادت خاص طور پہ یہ خرید و فروخت کے اندر، چونکہ آج کی گفتگو میں یہ خرید و فروخت کے حوالے سے جو برائیاں ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں تاکہ میرے پاس جو شے ہے یہ بک جائے اور مجھے اس کی قیمت مل جائے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ الموجم الکبیر اس کے اندر حضرت واصلہ بن اسقا ان سے یہ روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے، یہ تاجر تھے نا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ہمارے پاس تشریف لایا کرتے اور ہمیں یہ فرمایا کرتے تھے کہ یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچے رہنا، تم نے جھوٹ نہیں بولنا کبھی، ایاکم والکذب۔ اچھا، ایک ہمارے اندر برائی تو یہ ہے کہ جھوٹ بول دیتے ہیں، پھر ایک برائی اور ہے، وہ یہ ہے کہ جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں، اور پھر یہ کہ بڑی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ ایک جھوٹی قسم اٹھانا وہ بھی غلط ہے، پر ہم تو کاروبار کے اندر خرید و فروخت کے اندر مت ماری ہوتی ہے، بس ہوس ہے کہ پیسہ آ جائے، مال آ جائے، دولت آ جائے، چیزیں بک جائیں، مہنگی بک جائیں، لیکن وہ یہ نہیں خیال کرتے کہ یہ سارے کام وہ غلط کیے جا رہے ہیں، غلط پہ غلط کام کیے جا رہے ہیں، برے سے برا کام کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ کثرت مال نے اور زیادہ مال کی طلب نے تم کو غافل ہی کر دیا ہے، تم رب کو بھی بھول گئے، اللہ کے رسول کو بھی بھول گئے، اپنے دین کو بھی بھول گئے، اپنے ایمان کو بھول گئے، اپنے دوستوں کو بھول گئے، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھول گئے، ساری چیزیں تم نے چھوڑ دیں، سب کچھ بھلا دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں کی زیارت کرو، یعنی مرتے دم تک تم نے یہ کام کیا ہوا ہے، تمہیں اپنی موت کا بھی ڈر نہیں آتا اور اپنا کام یہ کیے جا رہے ہو، تم چلے جاؤ گے قبروں میں، مر جاؤ گے تم تو کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم ساری زندگی کیا کرتے رہتے، فراڈ، دھوکے، جھوٹ اور جھوٹی قسمیں، یہ ساری چیزیں وہاں پہ پتہ چلے گا۔ اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم جو ہے، ابن آدم اس کے پیٹ کو مٹی بھرے گی، پیٹ جو ہے یہ کبھی سیر نہیں ہوگا، بندے کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ کہے گا اور بھی مل جائے اور بھی مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو جس طرح جھوٹ بولنا ایک برائی ہے، اور پھر خاص طور پہ خرید و فروخت کے اندر جھوٹ بولنا، اسی طرح جھوٹی قسمیں اٹھانا یہ بھی بری بات ہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، اور تاجروں کو یہ جو عادت پڑی ہوئی ہے جھوٹی قسم اٹھانے کی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم وکثرت الحلف فی البیع، خصوصی طور پہ نبی پاک فرمانے لگے کہ یہ جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے،
اس میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ تم جھوٹی قسموں سے اور زیادہ قسمیں اٹھانے سے تم بچے رہو، زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، اپنی شے کو بیچنے کے لیے تم زیادہ قسمیں نہ اٹھاؤ۔ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ، نبی پاک فرماتے ہیں کہ تم قسمیں اٹھا کے کیا کرو گے؟ یہی ہوگا نا کہ تمہاری شے بک جائے گی، تم اس کو بیچ دو گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ شے تو جلدی بک جائے گی، چونکہ تم نے قسمیں اٹھائی ہیں، شے تو جلدی بک جائے گی اور تجھے پیسے مل جائیں گے، قیمت مل جائے گی، لیکن اس میں برکت ختم ہو جائے گی، برکت نہیں رہے گی۔ تو اس آمدن کا کیا کرنا کہ جس میں برکت نہ ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کر دیا۔ اچھا، اس حدیث پاک کے اندر تو مطلقاً فرمایا گیا ہے کہ زیادہ قسمیں نہ اٹھاؤ خرید و فروخت کے معاملے میں، یہاں جھوٹی قسم کی بات ہی نہیں، فرمایا کہ قسمیں زیادہ نہ اٹھاؤ کہ قسمیں اٹھاؤں گا تو شاید میری بک جائے گی، ایسے نہ کرو۔ لیکن ایک اور حدیث پاک ہے اور وہ بھی مسلم شریف میں ہے اور بخاری شریف میں بھی وہ حدیث پاک ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایسی جھوٹی قسم اٹھائی، ایسی جھوٹی قسم کہ اس جھوٹی قسم اٹھانے کے نتیجے میں کسی مسلمان کا مال اس نے ناحق کھا لیا، کسی مسلمان کا مال اس نے ناحق کھا لیا، تو جب کل قیامت کا دن ہوگا اور وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے اس کی ملاقات ہوگی، تو وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ رب العزت اس بندے پہ غضبناک ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے پر غضبناک ہوگا، اس حال میں وہ اللہ رب العزت سے ملے گا۔ ایسی ایک اور خرابی بھی پائی جاتی ہے اور برائی پائی جاتی ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی۔ ذخیرہ اندوزی یہ ایک معاشرتی ناسور ہے، اور یہ ذخیرہ اندوزی کہتے کس کو؟ ذخیرہ اندوزی وہ کہتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں کہ جب بندوں کو ضرورت ہے ایک شے کی اور اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں، تو چیز کو چھپا لینا گھر کے اندر یا کسی مقام پہ، اس کو مارکیٹ میں نہ لانا، دکان پہ نہ رکھنا، چھپا لینا کہ لوگوں کو اب ضرورت بہت زیادہ ہے، لوگ لیں گے، کوشش کریں گے کہیں سے مل جائے، اور جب کہیں سے نہیں ملے گی، گھر کے اندر نہیں ہوگی، دکان پہ آئیں گے، دکان پہ نہیں ملے گی، دوسری دکان پہ جائیں گے، نہیں ملے گی، بالآخر وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ کہیں سے مل جائے، چلو جتنے کی بھی مل جائے تو میں نے تو لینی ہے وہ شے۔ اب کیا ہو کہ یہ بندہ جب سمجھے گا کہ اب کہیں سے نہیں مل رہی، بندے اب مجبور ہو گئے ہیں لینے کے لیے، تو وہ اس کے پاس شے موجود ہے، نکال نہیں رہا تھا پہلے، پھر اس کو باہر لے آئے اور دکان پہ رکھ دے اور کہے کہ اچھا یہ چیز میں دیتا ہوں۔ لینے کے لیے لوگ آئے تو کہا کتنے کی؟ وہ 50 کی تھی شے، کہا کہ 150 کی ملے گی، تو لوگ مجبور تھے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ دے دیں، وہ 150 کے حساب سے اس کو بیچتا رہا۔ تو اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی کر لینا۔ اس میں نقصان کس کو دیا جا رہا ہے؟ مسلمان بھائیوں کو نقصان دیا جا رہا ہے۔ یہ اپنا فائدہ سوچ رہے، اپنا فائدہ سوچ رہے، لیکن دوسرے مسلمان بھائی کا فائدہ نہیں سوچ رہا، یہ اس کا نقصان کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی خاص دن آتا ہے نا، اس دن مہنگائی عروج پہ ہو جاتی ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ خوشی کا موقع ہے تو چلو مسلمان بھائی بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں گے اور یہ چیزیں خرید رہے ہیں، تو چلو جو غریب بیچارے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا، وہ بھی لے لیں گے، تو چیزیں جو ہیں وہ کچھ کم قیمت پہ دے دی جائیں عام روٹین کے مطابق جو ہے، اور تھوڑا منافع حاصل کر لیں۔ ایسے نہیں ہوتا، بلکہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ رمضان المبارک آتا ہے، ابھی گزرے، تو رمضان المبارک کے آتے ہی
وہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے اور یہ پیسہ کمانے کا مہینہ بنا لیتے ہیں، پیسہ کما لیں، تو ایسے وہ پیسہ کمانے سے ان کی نمازیں اگر پڑھیں گے بھی وہ نمازیں تو وہ کس کام کی، روزے رکھیں گے وہ کس کام کے، نیک عمل کریں گے کس کام کے، جو دوسروں کو نقصان دے کر تکلیف پہنچا کر مسلمان بھائیوں کو جو نیکیاں کیے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ایسے بندوں کی نیکیاں قبول ہی نہیں کرتا۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احتکر طعاما، نبی پاک فرماتے ہیں جس نے کوئی غلہ اس کی ذخیرہ اندوزی کی، غلہ کی ذخیرہ اندوزی کی، 40 لیلۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 رات اگر ایسے اس نے وقت گزارا کہ ذخیرہ اندوزی کی اس نے، فقد بری من اللہ و بری اللہ منہ، اللہ اس سے تعلق توڑ لیتے ہیں، وہ اللہ سے لا تعلق ہو گیا، اللہ اس سے لا تعلق ہو گیا۔ تو جس سے اللہ رب العزت لا تعلقی کر دے اس بندے کو کیا فائدہ ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احتکر فہو خاطی، کہ جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں وہ گناہ گار ہیں، گناہ گار ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں، جو ذخیرہ اندوزی کیے جا رہے ہیں وہ گناہ میں لگا ہوا ہے۔ اور جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں ان کے نفسیات کیا ہوتے ہیں، نفسیات ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے، الموجم الکبیر میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس العبد المحتکر، وہ بندہ بہت ہی برا ہے، چونکہ یہ ذخیرہ اندوزی کرنا یہ برائی ہے نا، تو نبی پاک فرماتے ہیں وہ ذخیرہ اندوز بندہ بہت ہی برا بندہ ہے، بئس العبد المحتکر، وہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ بہت ہی برا ہے۔ کیسے؟ ان سامع برخص ساءہ و ان سامع بغلاء فرح، اس کی نفسیات کو بتایا جا رہا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ذخیرہ اندوز جو ہوتا ہے نا، وہ اگر کبھی یہ سن لے کہ چیزیں سستی ہو گئی ہیں تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ چیزیں سستی کیوں ہو گئیں، اور اگر وہ یہ سن لے کہ چیز جو ہے وہ مہنگی ہو گئی تو وہ خوش ہونے لگ جاتا ہے کہ آج تو ہماری عید ہو گئی، چیز مہنگی ہو گئی۔ یعنی باقی ایماندار بھائیوں کا خیال اسے نہیں ہے، بس وہ اپنی وہ خوشی اسی میں سمجھتا ہے کہ چیزیں مہنگی ہو جائیں تاکہ مجھے زیادہ فائدہ ہو، مال میرے پاس زیادہ آ جائے۔ اور یہ خرابیاں عام طور پہ پائی جاتی ہیں، ڈاکٹر حضرات جو ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ بیمار بندے ہوں، چلو یہ دعا نہیں کم ہی ہوتی ہے، کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو شفا دے، بلکہ ان کی ایک اپنی سوچ ہے کہ بیمار ہوں گے میرے پاس آئیں گے، اور جب میرے پاس آئیں گے تو میرا کام چلے گا۔ تو ایسی چیزیں ایمانداروں کو وہ نہیں چاہیے، بلکہ اگر نیت یہ کر لے، وہ ڈاکٹر کر لے نیت کہ لوگ آئیں گے اور میرے پاس آئیں گے، وہ بیمار میرے پاس آئے گا اور میں اس کو دوائی دوں گا، تو میرے ہاتھ سے جو وہ دوائی لے گا اور وہ دوائی استعمال کرے گا، اللہ رب العزت اس بندے کو شفا دے دے، میری دعا ہے۔ اور میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میرے ہاتھوں سے دوائی لے کے وہ بندہ بیمار لے کے گیا تھا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو اگر وہ بندہ ڈاکٹر حکیم وہ یہ سوچ بنا لے کہ میرے ہاتھوں سے بیمار بندے ٹھیک ہوں گے تو اس میں میرا فائدہ ہوگا کہ میرے ایماندار بھائی وہ صحت یاب ہو رہے ہیں جو بیمار ہیں، تو اس کو اللہ پاک اجر اور ثواب بھی عطا کرے گا۔ اسی طرح ابن ماجہ اس کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اپنا مال، اپنا سودا
بازار میں لے کے جانے والا اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے بازار میں لے کے گیا ہے، وہاں پہ چیزیں فروخت ہوں گی تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، گھر میں بیٹھا رہے تو کیا ملنا؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اپنا مال بازار میں لے کے جانے والا اس کو رزق دیا جاتا ہے، اور جو ذخیرہ اندوز ہے اس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے، اس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے۔ والمحتکر ملعون۔ اور ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حرام کا ایک لقمہ بھی کھائے گا، آپ تو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور بار بار کھاتے ہیں، ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں، لیکن نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو کوئی حرام کا ایک لقمہ وہ کھا لے گا، اس کی 40 راتوں کی نماز وہ قبول نہیں ہوگی، 40 راتوں کی نماز۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جو شخص 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدے، 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدے اور اس میں سے 1 درہم حرام کا ہو، 1 درہم حرام کا ہو، وہ جو کپڑا اس نے خریدا تھا 10 درہم کا، اس میں 9 درہم تو ٹھیک تھے، 1 درہم حرام کا تھا، اور 1 حرام کا درہم ملا کر 10 کر کے وہ دے دیے اور کپڑے والے سے کپڑا خرید لیا، اور کپڑا خریدنے کے بعد اس کپڑے کو استعمال کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب تک کپڑا اس بندے پر رہے گا اور وہ بندہ اس کپڑے کو استعمال کرتا رہے گا، اس کی کوئی نماز اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائے گا، کوئی نماز اللہ پاک قبول نہیں کرے گا۔ اور جو بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے، اس کے 40 دنوں کا کوئی بھی نیک عمل اللہ رب العزت اسے قبول نہیں کرتا، 40 دن کا کوئی نیک عمل اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا پینا حرام کا ہو، جس کا لباس حرام کا ہو، پیٹ کے اندر بھی حرام اور اوپر جسم کے پہنا ہوا جو ہے وہ بھی حرام کا، اور وغذی بالحرام، اور اس کی غذا کا مطلب یہاں پہ یہ ہے اس کی پرورشی حرام سے ہو، اس کا سارا گوشت اور سارا قوت توانائی وہ حرام کی ہو، تو ان چیزوں کی وجہ سے اس بندے کی دعا بھلا کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا وہ قبول نہیں ہوتی۔ جو چاہتا ہے کہ دعا قبول ہو تو پھر اس کو اپنا سب کچھ ٹھیک کرنا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا۔ اور قرآن پاک میں بھی حرام کھانے والے جو ہیں ان کو بڑی ان کی سخت وعید ان کی بیان کی گئی، شدید وعید بیان کی گئی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ جل مجید الکریم ایک مقام پہ فرماتا ہے سورۃ النساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اللہ پاک نے روک دیا، ناجائز طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ آگے یہاں پہ استثناء ہے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں یہ ہے کہ تم تجارت کر لو باہمی رضامندی کے ساتھ تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن تجارت کی میں نے جتنی باتیں پہلے کی ہیں وہ تجارت ہی ہے، لیکن تجارت کے اندر بھی کئی چیزیں ایسی ہیں وہ جو غلط ہیں، تو ان ساری چیزوں کا خیال کیا جائے اور صحیح طریقے سے تجارت کی جائے، جس کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ تو جو اللہ رب العزت فرماتا ہے منع کر دیا کہ حرام نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اس سے اگلی آیت میں یہ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، یعنی ناجائز طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کا
جو مال کھائے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے، شریعت کی پاسداری نہ کرتے ہوئے اور اسلام کو پس پشت ڈال کر اور اپنے دین ایمان کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے جو یہ ساری حرکتیں کرے گا، وہ بڑا ظالم ہے نا، کہ جس پر اللہ بھی ناراض ہو جائے، اللہ کے رسول بھی ناخوش ہو جائیں، دین بھی اس کی اجازت نہ دیتا ہو اور وہ کام بندہ کر جائے۔ نبی اللہ کریم فرماتا ہے جو یہ کام کرے گا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھائے گا، زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ فرمایا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نارا، ہم اس کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ کام اللہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے، اللہ کے لیے یہ کام بڑا ہی آسان ہے کہ دوزخ کی آگ میں وہ ڈال دے گا۔ تم کرنا ہے جو کر لو، دنیا کے اندر جتنا کمانا ہے کما لو، لیکن اللہ کریم تم کو آگ میں ڈال دے گا، دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور اللہ رب العزت سورۃ النساء کے پہلے رکوع میں بھی ایک بات فرماتا ہے، اور وہ کیا؟ اللہ رب العزت یتیموں کا جو لوگ مال کھا جاتے ہیں اس کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے، وہ تو یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، وہ تو روک نہیں سکتے، اور جو لوگ ان کا مال کھا جائیں ظلم کر کے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے؟ انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر آگ ہی بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ جل مجدہ الکریم سورہ مومنون میں یہ فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور تم نیکیاں کرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیکیاں کرو۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کھانا پینا حلال ہوگا تو پھر نیکیاں کریں گے تو رب کے ہاں وہ نیکیاں قبول ہوں گی، اور اگر کھانا پینا حلال نہیں ہوگا، ناجائز طریقے سے ہم کھائیں گے تو پھر ہم نیکیاں اگر کر بھی لیں گے تو وہ نیکیاں قبول ہی نہیں ہوں گی۔ اس لیے اللہ پاک نے نیکیاں کرنے سے پہلے یہ حکم دے دیا پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ یہ میں نے چند چیزیں ذکر کی ہیں خرید و فروخت کے حوالے سے جو ہمارے ہاں چیزیں پائی جاتی ہیں اور شریعت ان کی اجازت نہیں دیتی، اور اس میں ہمارا سراسر نقصان ہی نقصان ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں برائیاں پائی جا رہی ہیں، اس پہ باتیں کی جا سکتی ہیں، شراب کے حوالے سے، سود کے حوالے سے، فحاشی، اور یہ جو ٹی وی پر اور مختلف یہ پروگرام ہوتے ہیں اور جن کا کوئی جو ہے پوچھنے والا ہی نہیں، یہ بڑی ایسی چیزیں ہیں کہ قرآن اور حدیث میں منع کیا گیا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے ملک کے اندر اور مسلمانوں کی حکومت کے ہوتے ہوئے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جتنی خرابیاں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، جتنی برائیاں پائی جا رہی ہیں، اللہ رب العزت ان ساری برائیوں سے چھٹکارا عطا کرے۔ علامہ اقبال وہ یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ بندہ جو ہے اگر رزق حلال طریقے سے کمائے گا پھر تھوڑی نیکی بھی کر لے گا تو بڑی ترقیاں کرے گا روحانیت میں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔